میرا نام فراز علی ہے اور میں جو لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پروسیس میں ہوں سیکھنے کے، اور چھوٹا سا پروجیکٹ سائٹ میں رن کرتا ہوں زیر زبر پیش. اور اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایکچولی بہت سارے لوگوں کی طرح میں نے بچپن میں اکیڈیمکلی اردو نہیں پڑھی، لیکن ہاں گھر میں بولی جاتی تھی، اس کا تذکرہ ہوتا تھا اور ہمیشہ ارد گرد تھی، لیکن وہ ایک اکیڈیمک ایکسس نہیں تھی. تو میں نے کافی یعنی ابھی سے 10 سال پہلے جو ہے وہ لٹریچر کو بہت سیریسلی پڑھنا شروع کیا. اور ساتھ ساتھ جب میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت ساری کنسٹرینز سمجھ آئیں، اور ہم جو ہیں ایز اے ریڈر ہماری لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں ایک سرٹن ٹیمپٹیشنز بھی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو ایک مخصوص طرح سے ریڈ کریں، اور وہ کتنی مسلیڈنگ ہوتی ہیں، کتنی خطرناک ہوتی ہیں، خاص طور پہ اقبال کے کیس میں. تو مجھے ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ پیدا ہونے لگی، کیونکہ میں پیشے سے کمیونیکیشن ڈیزائنر ہوں. میرا کام یہی ہے کہ پرابلم سالونگ کی جائے، اور میں نے اگر اس کو ایز اے مدعا دیکھا کہ کمپلیکیٹڈ آئیڈیاز ہیں جن کو لوگوں تک پہنچایا جائے، جو ینگ پڑھنے والے ہیں، خاص طور پر میرے بزرگوں سے اور جو بڑے ہماری ایج کے لوگ ہیں جنہوں نے شاید پھر بھی ٹریڈیشنلی چیزوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، میں ان سے بالکل بھی مخاطب نہیں ہوں. میں اسپیسیفکلی مخاطب ہوں ینگ ریڈر سے، ینگ رائٹر سے. بہت سارے لوگوں جو ینگ لکھنے والے ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے زیادہ، اور آنیسٹلی لائک بہت مشکل ہوتا ہے چیزوں کو آن لائن مینیج کرنا ود لائک پروفیشنل لائف پیرلل ٹو اٹ. لیکن جو ینگ ریڈرز ہیں، رائٹرز ہیں، جس طرح انہوں نے پلیٹ فارم کو یوز کرنا شروع کیا تو میری اور موٹیویشن بڑھتی گئی کہ میں کیا ایکیڈیمک اور ہمارے یہاں جو آرٹ اور ایکیڈیمیا کا جو ڈسکنیکٹ ہے، میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں اس کو لے کر جو ہے وہ میں ایک پروجیکٹ بلڈ کروں. تو اس میں اس چیلنج کے تھرو میں نے اوور دا ایئرز یہ بھی سیکھا ہے ساتھ ساتھ کہ جو نوجوان نسل ہے اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اور ان سے کمیونیکیٹ کس طرح کرنا ہے. تو اس کے اندر ایک جو چھوٹی سی چیز ہے جو میں اپنے پروجیکٹ میں جس پہ میرا بڑا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لٹریچر کو لٹریچر کی طرح دیکھا جائے اور پوئٹری کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ میری نظر میں جو مجھے ایسا لگتا ہے یہ بہت ایکسکلوسیو دنیا ہے، اور اس کو ایکسیس کرنے کے لیے اس کی جو گراؤنڈز ہیں، اس کے جو عقائد ہیں، آپ اس کے بغیر اسے ایکسیس نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو پوئٹری سمجھنی ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ پوئٹک ڈیوائسز کیا ہیں، اور ان پوئٹک ڈیوائسز کے تھرو آپ کو پوئٹری کی ایکسیس ہے. اور اس کے بعد آپ جو ریڈنگ کرنا چاہیں آئیڈیالوجیکل جس طرح بھی، وہ صرف تبھی ممکن ہے جب ہم اس کو ایک لٹری اعتبار سے چیزوں کو سمجھیں، وہی اس کا دروازہ ہے. تو ود اقبال کے ساتھ تھوڑا سا میں یہاں ایک چیلنج جو ہے وہ شیئر کرتا رہا ہوں. شمس رحمان فاروقی صاحب نے اپنے پیپر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اقبال جیسا جو بڑا شاعر ہے، جو اتنا بڑا پینوراما ڈرا کرتا ہے، اس کو ریڈ کرنے کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اس کی جو باڈی آف ورک ہے اس کے میں جو در ہیں وہ 5 لٹری ٹریڈیشنز کے اندر کھلتے ہیں. ایک تو آپ کا عربو پرشین لٹری ٹریڈیشن، پھر آپ کا انڈو پرشین لٹری ٹریڈیشن، انڈو سنسکرت لٹری ٹریڈیشن، پھر ہمارا اردو کا لٹری ٹریڈیشن، اور انگلش کا، یورپ کا لٹری ٹریڈیشن. تو جب اتنا بڑا جو ایک پینوراما ہے ان کے کام میں، اور ساتھ ساتھ ان کے کام میں جو انٹر ٹیکسچوالٹی ہے وہ اپنے ریڈر سے بہت زیادہ نالج ڈیمانڈ کرتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت بہت کرٹیکل ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کے ریڈر ہیں. اور میں اگر اپنی بات کروں تو میں ایک ایسے دور میں پیدا ہوا ہوں جس میں نے اقبال کو ایک پیکیجنگ میں ریسیو کیا ہے، اور اوور دا ایئرز میری جو جتنی بھی انیشیل ریڈنگز تھیں وہ اقبال کو ایک بہت فکسڈ پرسپیکٹو سے دیکھ کر، یعنی ایک پیکیج کے ہی حوالے سے میں نے اقبال کو پڑھا، اور وہ ریڈنگ ساری بہت مسلیڈنگ تھیں، بہت ڈیسیونگ تھیں. اور وہ یہی تھا کہ لائک ہم بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کی آئیڈیالوجیکل ریڈنگ کریں، جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ آئیڈیالوجیکل ریڈنگ بہت مسلیڈنگ ہوتی ہے جب تک آپ اس کی جو لٹری ریڈنگ ہے وہ نہ کر سکیں. اور فاروقی صاحب بھی اس بات پر بڑا لائٹ ڈالتے ہیں، لائٹ شیڈ کرتے ہیں، ایمفیسس ہے ان کا اس بات پر کہ ہم نے ابھی تک شاید اقبال ایز اے پوئٹ کو پہچانا نہیں ہے، کیونکہ ہم اقبال کو جو ہے وہ اور حوالوں سے اس میں محدود کر دیتے ہیں، اور مے بھی شاید کہ وہ ہم کو پوئٹ آف دا ایسٹ کے لقب سے ان کو بند کرتے ہیں. بٹ وی اسٹل ڈونٹ نو کہ ہم نے ابھی بھی لٹری کرٹیسزم اتنی نہیں ہوئی اقبال کے کام کی کہ ہم ایکنالج کر سکیں یا سمجھ سکیں کہ اقبال جو ہے وہ ہسٹری آف ہیومن ٹریڈیشن میں اقبال کا مقام کیا ہے. اور مے بی مجھے ایسا لگتا ہے کہیں کہیں وہ ہنٹ بھی کرتے ہیں اور پڑھ کے کہ شاید ان کا مقام سب سے اول ہے ہماری لٹری ٹریڈیشن میں. سو بٹ اگین یہ تو ایک بہت ہی لائک اتنی امپورٹنٹ بحث نہیں ہے کون بیسٹ ہے کون بیسٹ نہیں ہے. بٹ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم اقبال کا کلام پڑھتے ہیں
تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے ریڈر ہیں اور اس کو علم حاصل کرنے کے اعتبار سے دیکھیں. اور یہ جو لالۂ صحرا جو بیسکلی ان کی نظم ہے, مجھے اس کے اندر ایک شعر ہے اور وہ شعر ایک دعا کی طرح ہے, مجھے بڑا اچھا خوبصورت لگتا ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ ریڈر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا, کہ جس میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہوں, ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. تو بالکل ایسا ہی کہ اقبال کے کلام میں بھی بیسکلی لائک اتنی وسعت ہے, اتنی لائک گہرائی ہے, اور اتنی ایک جو میننگ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اتنا رچ ہے کہ واقعی میں اس میں جو غوطہ لگا رہا ہے, اس میں جو ڈائیو کر رہا ہے, اس کو اللہ کی نگہبانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور گائیڈنس بہت ضروری ہے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ ایک الوژن ہے with this in relation to the poem itself. تو میں اگر آپ ریڈنگ کرنے کی بات کریں تو میں اس کی ریڈنگ اگر کرنا چاہوں تو انیشلی میں نے ایز اے ریڈر ہی اسٹارٹ کیا تھا. لائک میں ریسیٹیشنز کرتا ہوں, میرا بیک گراؤنڈ پرفارمنگ آرٹس میں ہے, اور جب میں نے لٹریچر پڑھنا شروع کیا تو میرا سب سے پہلا سوال ہی یہی تھا ایک پرفارمر کا, کہ اگر آپ کے سامنے ایک ٹیکسٹ آتا ہے تو کیا آپ اس کے انڈر لائنگ ایموشنس کو سمجھ سکتے ہیں, نہیں سمجھ سکتے, اس کو پہنچنا, اس کو کمیونیکیٹ کرنا, اس کو رائٹ کرنا جو ہے وہ بہت خالی بہر سواری کر کے تو آپ نہیں پڑھ سکتے کسی بھی ٹیکسٹ کو. تو اس کا جو انڈر لائنگ ایموشن سمجھنے کے لیے آپ کو ٹیکسٹ سے انگیج کرنا پڑتا ہے. اور میری ایکچولی جرنی وہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ میں اگر ایک ذمہ داری کے ساتھ کسی کی نظم پڑھ رہا ہوں, یا کسی کی غزل پڑھ رہا ہوں, یا ایون کسی کا نثر پڑھ رہا ہوں, تو اس کا جو متن ہے وہ مجھے کتنا سمجھ آتا ہے. اور یقین مانے اس سے پہلے جب تک مجھے یہ فکر پیدا نہیں ہوئی تھی, میں کبھی لٹریچر کے بارے میں اتنی سنجیدگی سے نہیں سوچتا تھا, لیکن مجھے تھا کہ میں اگر پڑھ رہا ہوں یا کوئی چیز پیش کر رہا ہوں, اس کی ذمہ داری لوں, اور وہ ذمہ داری بہت ہیوی لفٹنگ ہے. اور پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ بیٹھ کے اس کو اسٹڈی کریں, اور پھر جو مختلف, اور میں کہوں گا کہ ہم باقی میں جو اردو سے انگیج کرتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہے آج کے زمانے میں بھی, کہ بے شک ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ایک پورے سلسلے سے ایک جو تعلق ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, لیکن جو نئے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ریسورسز کی کمی نہیں ہے. بے تحاشا اور بڑے قابل اسکالرز ہمارے گزرے ہیں, اور انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور انٹرنیٹ پہ موسٹ آف اٹ از اویلیبل. تو انفیکٹ میں اپنے پروجیکٹ میں اس کو بار بار ریفرنس بھی کرتا رہتا ہوں. تو میں ریڈنگ کرتا ہوں میں اس کی انگریزی ٹرانسلیشن کو ریفر نہیں کروں گا, لیکن میں اس کی جو اردو ٹیکسٹ ہے متن اس کا ریڈ کروں گا. یہ گنبد مینائی, یہ عالم تنہائی, مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی. بھٹکا ہوا راہی میں, بھٹکا ہوا راہی تو, منزل ہے کہاں تیری اے لالائے صحرائی. خالی ہے کلیموں سے کوہ و کمر ورنہ, تو شعلۂ سینائی میں شعلۂ سینائی. تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا, ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی. غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو, ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھور کی آنکھ, دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم, سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی. اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو, خاموشی و دل سوزی سرمستی و رانائی. سو اگین یہ نظم جو ہے اس کو اگر ہم میں اگر اوور آل ایک بڑی تھیم میں باندھنا چاہوں, اور انلیس آپ جو ہیں وہ اس کو کچھ اگر یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں اس سے پہلے میں نظم کے بارے میں بات کروں. جی نہیں برادر, بہت بہت شکریہ پڑھنے کا, کیونکہ اصل میں ایک غزل کے ساتھ جو عام طور پہ جو قاری ہیں دے آلسو ڈو دس مسٹیک کہ وہ غزل پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہونا چاہیے. جس طرح ہم لوگ کے ہاں استاد ہمیں جو ہیں وہ پڑھاتے تھے کہ بھائی ایک سینٹینس میں اسٹریسز کہ اتنا مطلب فرق پڑ جاتا ہے, مطلب کہ مطلب انہوں نے بڑا اچھا ایگزامپل دیا تھا کہ if you say in a sentence that I have 2 books, in itself this sentence has no meaning unless you change the stresses on each word. So like I have 2 books, I have 2 books, I have 2 books.
you know Hmm. it changes the context for the तो Absolutely. मतलब जिस तरह अभी आपने भी पढ़ा तो उसमें भी अगर हो सकता है किसी और बंदे ने किसी और तरह से रिसाइट किया हो सकता है तो वो Hmm. गजल की मूड चेंज कर दे. So हाँ. one of the things I don't know इकबाल के यहाँ ये पाई जाती है कि नहीं, बट जैसे इन्होंने ये बहर चुनी है या काफिया बनाया है, Hmm. I know it seems that he is trying to portray some kind of a very calm wilderness in which he's trying to collect Hmm. himself. Hmm. गजल से मतलब ये एक एक तासुर मिलता है कि मतलब हाँ. आपको एक सहरा है. if you've been to the desert, you can try to get the feel of this ghazal Hmm. as well. I don't know if you want to give in some inputs as well. बेशक. और वही है कि इसके अंदर खूबसूरती वही है कि लाइक आपने जिस तरह कहा स्ट्रेस के हवाले से, तो मानी आफरीनी का ये एक बड़ा एक खूबसूरत एक पहलू ये भी है कि जिस तरह जो डॉक्टर नौमानुल हक में बड़ा खूबसूरत एक फिक्रा कहते हैं कि जो मोमेंट ऑफ अटरेंस जो है इज द मोमेंट ऑफ क्रिएशन एज वेल, कि आप जिस तरह बेसिकली उसको पढ़ेंगे उसका जो मफहूम है वो उस तरह रोशन होगा और उसकी मीनिंग जो है वो बदलते रहेंगे. और हमारी ट्रेडिशन के अंदर गज़ल के अंदर जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है कि बात यह कि आप उसको सिर्फ एक चीज़ में रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ और सारे इम्कानात के साथ देखना है और उन इम्कानात में भी आपस में बड़ी जो है वो टेंशन है जो बड़ी मीनिंग प्रोड्यूस करती है. और एब्सोल्युटली कि जिस तरह इकबाल ने इसको बेसिकली स्ट्रक्चर किया है और चीज़ें किस तरह पूरा एक नैरेटिव है, पहले शेर में जो मीनिंग क्रिएशन हो रही है वो फीड कर रही है बाकी अशार को भी, और सारे जो ये बिल्कुल जिस तरह लाइक एक पर्ल्स का पूरा एक जो एक नेकलेस बनता है बिल्कुल उसी तरह है कि वो हर शेर इंडिपेंडेंट है बट एट द सेम टाइम इट्स कनेक्टेड टू ईच अदर एज वेल. तो अगर मैं इसके मतन के हवाले से देखूं, पहले अगर हम बहर के हवाले से देखें कि मफ़ाउल मफ़ाइलन, तो उसकी जो म्यूजिकलिटी है ऑलरेडी सेट है. फारूकी साहब भी जो है वो इकबाल के कलाम में जो रवानी की बात करते हैं वो बड़ी उसमें यानी वो कहते हैं कि मीर की लेवल की जो मीर की जितनी रवानी जो है वो अगर कहीं आपको मिलती है तो इकबाल के यहाँ मिलती है. और तो मेलोडी इस तो उसमें ऑलरेडी है और उसमें जो है, और मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके अंदर इकबाल के अगर हम देखें और हमारी अरबो पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशन में ये चीज़ भी बड़ी रिच और गज़ल से ही आती है कि इमेजरी है और वो इमेजरी जो है वो पहले आप जब तक उस इमेज से इंगेज नहीं करते आप तब तक जो है वो बेसिकली लाइक उसके मेटाफर तो एक बाद में आपने इंगेज करना है, आपको सारा जो उसका तासुर है वो बेसिकली एक्सपीरियंस करना है, आपको इमेजिन करना है. लाइक दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली वर्क ऑन, कि सारा काम यही है कि टेक्स्ट को हम फॉरन रिड्यूस करके क्योंकि हमारे एक जनरल टेम्पटेशन यही होती है, क्योंकि हम जनरल तालीम हमें यही मिली है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकें, रिड्यूस कर सकें, लेकिन पोइट्री के साथ आप ये नहीं कर सकते, आपको एक्सप्लोर करना है. और इसलिए जो हमारे यहाँ पूरी ट्रेडिशन है कि शरह लिखी जाती हैं, कमेंट्रीज लिखी जाती हैं कि हर एक एक नुक्ते के ऊपर एक अपनी बहुत बहस हो सकती है, जो हमारी लाइक लिटरेरी ट्रेडिशन की भी बड़ी खूबसूरती है. यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक जनरल ओवरव्यू, मुझे लगता है कि एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन को इकबाल रेज करते हैं और फिर बेसिकली लाइक वो उसको फिर एड्रेस करने की भी कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद 3 यहाँ पर सिंबल मेटाफर सिस्टम है जिसकी मदद से बेसिकली वो एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें एक जो बड़ा मेटाफर है वो लाला सहरा है, और फिर उसके बाद जो है वो सीनाई और कलीम का भी एक जिक्र है, वो एक दूसरा मेटाफर है, और फिर यहाँ पे मौज का जो एक मेटाफर बीच में आता है, और वो सारी जो चीज़ें हैं तो बेसिकली वो एक आर्ग्यूमेंट भी है जो बिल्ड हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इमेज से स्टार्ट होता है कि अगर मैं पहले शेर तक देख तो इसमें इकबाल के हमेशा एक जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स इसके ऊपर बात करते हैं कि जो डायलेक्टिकल थिंकिंग है और जो डायलेक्टिक एक रिलेशनशिप है मल्टीपल सिस्टम्स का, कि एक आपका एक कॉस्मिक ऑर्डर है वो एक अपने आप में एक फंक्शन करता है, बट एट द सेम टाइम इंसान की भी एक मूवमेंट है कि वो जो गर्दिश है, जो मल्टीपल गर्दिश एक दूसरे से एक रिलेशनशिप में हैं, वो एक बड़ा सवाल है. तो उसकी तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो बेसिकली मल्टीपल मूवमेंट्स एंड सर्कुलेशन है, उनका जो आपस में क्या रिलेशनशिप है और व्हाट इट मीन्स टू मैन, उसका पर्पस जो है उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग हवाला है. तो मैं अगर पहले शेर से स्टार्ट करूं कि ये गुंबद मीनाई ये आलम तन्हाई, तो ये गुंबद मीनाई आपको बहुत इसमें ऑब्जर्व करना पड़ता है क्योंकि एक्सप्रेशन इटसेल्फ जो है
وہ میں نے بہت سارے اشعار میں بہت جگہوں پر گنبد مینائی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ میں نے یہ چیز بار بار ریڈ کی ہے کہ جب ہم یہاں گنبد کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ بیسکلی لائک اسکائی، اٹس بیسکلی اسکائی ڈوم، اینڈ اٹ آلسو کائنڈ آف کمیونیکیٹس، اور ایک اشارہ کرتا ہے یا امپلائی کرتا ہے اس بات پر کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک کنسٹرکٹ کی گئی ہے، یا تو اس کو خاص طور پہ کسی مقصد کے لیے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ عالم تنہائی جو ہے یہاں پہ بہت مزے کا ہے، اور ایک غزل کی خاص ایک خوبی ہے کہ غزل کے اندر جو ہے معنی آفرینی کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. اور یہ عالم تنہائی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر 3 امکانات ہیں، اور ہم جب پڑھتے ہیں چیزوں کو تو ان کے سارے امکانات کو ہمیں اپنے پلیجر کے لیے اور ایون آئیڈیا کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے ایکسپلور کرنا چاہیے. کہ یہ عالم تنہائی جو ہے اس کی پہلی ریڈنگ ہو سکتی ہے دی ورلڈ آف سالیٹیوڈ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عالم جو ہے وہ سچویشن اور کنڈیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ میں بیسکلی یہ عالم تنہائی، یہ مومنٹ آف سالیٹیوڈ ہے میرے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں اس کو پہلے اگر جو کلاس سے اگر ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں تو یہ بھی اس کے معنی نکل سکتے کہ یہ گنبد مینائی، کہ یہ گنبد مینائی کی مجھے اگر، کیونکہ میں آرکیٹیکچر کے ساتھ کام کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوبصورت چیز لگتی ہے کہ اس کے 2 میننگ ہیں. کہ ایک تو گنبد کنٹین بھی کر رہا ہے کہ یہ دنیا ہے جس میں ہم کنٹینڈ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک اینڈ لیس ہے، ایک واسٹ چیز ہے جو اس کی آپ کو حد، آپ پتہ ہے کہ آپ کنٹین، وہ بڑی پروفاؤنڈ سی بات ہے کہ آپ کنٹینڈ ہیں اس میں، لیکن وہ ایک اینڈ لیس چیز بھی ہے. اور اگر میں اس کو ایسوسیٹ کروں یا عالم تنہائی تو میں ایک ریڈنگ یہ بھی کرتا ہوں کہ مے بی شاید کہ نو ون اپریشیٹس دا میگنیفیسنس آف نیچر ایز ویل. اور پھر اس کے بعد جو دوسرے جو اس کا مصرے کا جو دوسرا لائن ہے، مجھ کو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی. اس دشت کی جو پہنائی ہے، اگر میں بلڈرمنٹ اگر آپ کہیں، یا میں اس کو اپنی ریڈنگ کے لیے ڈیزرٹ اسکیپ کہتا ہوں، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جیسے پرومپٹ کے لیے، جیسے میں بہت سارے ینگ جو ریڈرز ہیں ان کے ساتھ میں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے پرومپٹس لکھتا ہوں، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک ڈیزرٹ اسکیپ کے اندر اکیلا چھوڑ دے تو آپ کیا آبزرو کریں گے، آپ کیا محسوس کریں گے. تو اس کو اپنے آپ کو امیجن کرنا اس سچویشن میں بالکل بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس آسمان ہے اور آپ کے پاس ایک لامحدود ایک واسٹ ایک ڈیزرٹ ہے، تو اس کے اندر اگر آپ گم ہو جائیں تو آپ کو کیا آپ خوف محسوس ہوگا، آپ اوور ویلمڈ فیل کریں گے، آپ وحشت فیل کریں گے کہ آپ کے گرد ایک دنیا جو آپ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے اور آپ اس میں گم ہیں. تو مجھ کو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی، کہ اس کی جو ایڈورنمنٹ ہے، اس کا جو ڈیزرٹ اسکیپ ہے which draws the vastness. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اقبال جو ہے وہ امیج سیٹنگ کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے آپ کو ایز اے متکلم اور ایز اے پروٹیگنسٹ بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں، کیونکہ پھر وہ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اس کا جو فالوئنگ اس کی جو شعر ہے، بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی. تو بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو دونوں ایک تو بڑی انٹیمیٹ انگیجمنٹ ہو گئی، اور between the reader and the person who's addressing. اور at the same time کہ آپ اور میں جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے راہی ہیں، اور ہماری اور ایک بڑا سوال ہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے. لیکن میں اس کے بارے میں بڑا سوچ رہا تھا کہ منزل ہے کہاں تیری ہے لالہ صحرائی، سوال ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، اشارہ ہے. اور لالہ صحرا جو ہے وہ بیسکلی لائک وہ ٹیولپ ہے، جو ایک برائٹ ریڈ کلر کا ٹیولپ ہے جو ایک صحرا میں اگتا ہے، اور بیسکلی لائک جہاں پہ کوئی امکانات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے آگے پیچھے، تو اس میں پراسپر کیسے کرتا ہے، فلرش کیسے کرتا ہے. بالکل ایک سملر سی ایک امیج ہے جو ساتھ کین کی تصویروں میں جو ان کا جو کیکٹس کا سمبل ہے وہ بڑی سملر سی چیز کرتا ہے. بٹ امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہی ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ٹریولر کا انہوں نے بیسکلی ایک نقشہ کھینچا ہے، ایک کیریکٹر ہے جو ایک دشت میں گھوم رہا ہے، اور وہ اس کو بیسکلی ایک لالہ صحرا سے ایسوسیٹ کیوں کر رہے ہیں. اور یہ سوال ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بیسکلی لائک اٹس سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. تو بھٹکا ہوا راہی میں، یعنی ہم لوگ بیسکلی یا ہم مس گائیڈڈ ہیں، یا ہم لوگ بیسکلی ہمیں ڈائریکشن نہیں مل رہی. اور آپ جب اینڈ دیٹس واٹ ہیپنس کہ آپ ٹریول، آپ کا پروگریس نہیں کرتا، یو ڈونٹ نو ویئر ٹو ایکچولی گو، کہ آپ کی منزل کدھر ہے. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد جو اس کی فالوئنگ ورس ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس پہ میں نے کچھ لوگوں سے، کچھ دوستوں سے بھی بات چیت کی ہے کہ خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و کمر ورنہ، تو شعلۂ سینائی میں شعلۂ سینائی. تو اس کی بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی ریڈنگ ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے بار بار ریڈ کرنے سے کہ اقبال کے ایک بڑی ایک یہ بٹ میری آبزرویشن ہے پرسنل،
اسے پلیز کوٹ نہ کریں بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کی ایک بڑی ڈرائیو ہے ٹو ایکچولی لائک ٹرن ہیومن انٹو لائک وہ جو ایک ڈیوائن سے کنیکٹ کرنا بیسکلی اقبال کی ایک بڑی موٹیویشن ہے. اور یہاں پہ مجھے جو لگتا ہے کہ اس میں نے ایک تو میں نے فلاسفی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے انٹریکٹ کیا پوچھنے کے لیے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا ریڈنگ ہے. بٹ اگین تو ان کا بیسکلی لائک ایک ہے کہ اقبال جو ہے وہ ابن سینا کو لے کے بہت کریٹیکل ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بات یہ کرتے ہیں کہ لائک کہ یہاں کلیموں سے مراد خالی کلام کرنے والا نہیں ہے یا حضرت موسیٰ نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کلیموں سے مراد یہ ہے کہ فکر کرنے والا, اور جو فکر کرنے والا جو ہے وہ بیسکلی, اور وہ اس کو ایسوسیٹ کرتے بن سینا سے. بٹ مجھے یہ ریڈنگ تھوڑی سی لائک ایک ٹائپ آف ریڈنگ ہے, میری ریڈنگ نہیں ہے. میں نے اور تھوڑا سا اس کے اوپر غور کیا کہ کلیم از بیسکلی سم ون ہو ٹاکس ٹو گاڈ, اور خدا سے بات کرنے والا جو ہے وہ اس سے گائیڈنس بھی سیکھ کرتا ہے. اور موسیٰ اگر ہم ایسوسیٹ کرنا چاہیں اس سے تو مے بی سم ون ہو ایکچولی فاؤنڈ ہز منزل ایز ویل. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے ریفرنس یہاں پہ اور غور کرنا چاہا کہ سینائی جو ہے, سینائی اور جو ریفرنس ہے, اور شعلہ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایمبرز آف ڈیوائن مینیفیسٹیشن, کا کیا تعلق ہے. تو ایک قرآن کے اندر سورہ قصص کے اندر جو اس کی 29 آیت ہے, تو اس کے اندر بیسکلی ایک ریفرنس ہے کہ حضرت موسیٰ کا, کہ وہ بیسکلی جب اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور طور پہ انہوں فائر دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ یہی ہے کہ بیسکلی کہ ان کو وہ آگ نظر آتی ہے, تو وہ اس آگ سے پرہیپس تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ول برنگ یو سم نیوز. اور تو بیسکلی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو فائر نظر آتی ہے, اور وہ بیسکلی جو یا تو اس کی 2 ریڈنگز ہیں تفسیر میں, کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو گرماہٹ بیسکلی لائک فائر کیری کرتی ہے, اس سے ایک جو وہ تسکین کا سبب بنتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تو شعلہ سینائی میں شعلہ سینائی, یہ جو ریڈنگ ہے کہ وہ جو شعلہ جو بیسکلی لائک آپ کو ایک پرپس دیتا ہے, آپ کو بیسکلی سکون بھی دیتا ہے کہ وہ انسان کے اندر بیسکلی ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ یہ میری انڈرسٹینڈنگ خود بہت ویگ ہے ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ بہت مشکل پارٹ ہے اور اس کو بیسکلی سمیٹنا بڑا مشکل ہے. تو I'm still thinking about it, اور میرا ابھی کوشش یہی ہے کہ میں ڈفرینٹ اسکالرز اور ڈفرینٹ لوگوں سے اس کے اوپر اور بات کروں, اور اس کے اوپر بڑی بحث ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کے پاس اس کے تھاٹس ہوں تو آپ اس کے بعد مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک وہ ہے کہ تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا, ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی. تو اگر آپ ایک پھول دیکھیں تو یہاں پہ پھوٹنا اور ٹوٹنا جو ایک نیچرل سائیکل ہے, کہ اگر ایک پھول ہے, اگر یہاں لالہ صحرا کی بات کریں تو وہ بیسکلی آگے پیچھے کچھ نہیں ہے, لیکن تو وہ کس طرح بیسکلی سائیکل بڑھتا ہے کہ ایک شاخ کا پھوٹنا اور ایک شاخ کا ٹوٹنا, کہ پالینیشن نہیں ہوگی, ایک نیچرل سائیکل ہے کہ ایک پھول ٹوٹ کے گرتا ہے, ہوا اس کو آگے لے کے جاتی ہے, اور پالینیشن ہوتی ہے, اس سے وہی پھول آگے جا کے جو ہے وہ دوبارہ پھوٹتا ہے, اور ایک وہ سائیکل چلتا رہتا ہے, ایک نیچرلزم ہے. تو ہر مخلوق کے اندر ایک جذبہ پیدائی ہے, تو دیر از دس ہول سینس آف پروگرس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی, کہ انسان اپنی ڈسٹنکشن سیکھ کرتا ہے کہ ہم سب اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں رائٹ سوسائٹی میں, تو ایک معاشرہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اس میں ایک انڈیویجول ایفرٹ بھی ہے. اور تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. غواص سے محبت کا اللہ نگہباں ہوں, ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. تو اور یہ جو اینڈ لیس ایک ایفرٹ ہے, اس کے اندر جو ایک یہاں پر ایک گائیڈنس مجھے لگتا ہے کہ ایک دعا کی طرح ہے, کہ بیسکلی کہ اللہ نگہبان ہو, کہ اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کرے ٹو ایکچولی, کیونکہ وہ آگے یہاں پر جو ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. The thing is the endeavor is basically endless, اس کی جو وسعت ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے جو حوصلہ اور اس کے لیے جو ڈائریکشن چاہیے وہ جو ہے ایک آپ کو اس کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور موج کی منزل سمندر, اور اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھور کی آنکھ, دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. تو یہ ایک اور ایگزامپل ہے یہاں پر آتی ہے کہ ایک موج کی منزل جو ہے وہ بیسکلی ساحل ہے, لیکن وہ موج جو بیسکلی بھور بن جاتی ہے, یعنی موج کے بھی ڈفرینٹ ایفرٹس ہیں. کچھ ایفرٹ یہ بھی ہوتے ہیں کہ لائک وہ آپس میں ورلڈ پول بن جائے اور اپنے آپ میں وہ چیز زائل ہو جائے, تو اس کی ایک لیمنٹ ہے. اور اس کا تعلق بے سمتی سے ہے, کہ اگر آپ کے جرنی میں بے سمتی ہو تو تھنگز کہ وہ پھر آپ ایک
آپ اب بھٹکے رہتے ہیں, اور وہ جو بھٹکے رہنے کا جو ایک کیفیت ہے, وہ بیسکلی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے. اور ویژول یہاں پہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ بھنور کی آنکھ جو ہے وہ بیسکلی لائک اس کے وہ رو رہی ہے, اور اس کی ایک بہت خوبصورت امیجری ہے. اور جو اس کی سیکنڈ لاسٹ جو اس کا شعر ہے کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم, سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی. تو اگین دو سسٹم ہیں. بظاہری طور سے سورج جو ہے وہ سورج کی گرمی جو ہے وہ ہر پوری ایگزسٹنس کے لیے بیسکلی لائک امپورٹنٹ ہے, دنیا کو بیسکلی لائک حرکت میں رکھتی ہے, اپنی فارم میں رکھتی ہے, ایک پورے اس کی وجہ سے ساری وہ ایک مین ڈرائیور ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے, میں نے اور بھی جگہوں پر ریڈ کیا ہے, جس طرح اقبال کی ایک اور جو ایک دو وہ ہیں کہ روح عرض یا آدم کا استقبال کرتی ہے, اس میں بھی اقبال یہی کرتے ہیں کہ پوری کاسمولوجی کو جو ہے وہ ہی ٹرنز آن اٹس ہیڈ, اور پرسونیفائی کرتے ہیں نیچر کو, اور نیچر کو جب وہ پرسونیفائی کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نیچر جو ہے اسٹارٹس ٹو بی سیمنگ لائک کہ وہ جو اپنی پروٹیگنسٹ جو انسان کے گرد گھومنے لگتی. سو کہ ان ساری کاسمولوجی جو ہے وہ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, اور متوجہ ہے کہ سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بار بار کہ خالی جو نیچر ہے وہ بیسکلی آپ کو آبزرو نہیں کرتی, نیچر کی بھی سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہیں انسان سے, اور اس کی پارٹیسپیشن, اور وہی جو ہے اس کی جو ہے وہ لائک اس کو پرپز بھی دیتی ہے. اور اس کا جو آخری جو شعر ہے کہ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پورے پزل کو کھولتا ہے, کہ اس میں جو آخری جو ایک نیچر کا ایک ایلیمنٹ ہے جو وہ جس کو وہ انویل کرتے ہیں کہ اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو, خاموشی و دل سوزی سرمستی و رانائی. اور یہ جو ساری جو کنڈیشنز ہیں, ایک تو اے باد بیابانی کے ہمیں جب ہم جو ڈائریکشن ہے یہاں پہ بریز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک سمبل ہے کہ بریز کیا کرتی ہے, بریز ہمیں ڈائریکٹ کرتی ہے, بریز ہمیں جو ہے سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور یہ جو ہے لائک ایک بہت خوبصورت میٹافر ہے جو بار بار استعمال ہوتا ہے, اور یہ ساری جو نظام ہے بیسکلی وہ ایک بیسکلی ڈریون ہے, اور ونڈ از بیسکلی لائک ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں لوزلی کہ سورس آف ڈیوائن گائیڈنس. اور یہی ونڈ ہے جو بیسکلی موج کو ساحل تک لے کے جاتی ہے, یا بھٹکے ہوئے جو راہی ہے اس کو بیسکلی ایک سینس آف ڈائریکشن دیتی ہے. اور یہ جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم اشارہ بھی ہے, انڈیکیشن بھی ہے. اور شروع میں جو پہلے مجھے لگتا ہے شعر میں جو اقبال نے بیسکلی جس ریسٹلیسنس اور جس وحشت کی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو بیسکلی یہاں پہ انہوں نے پوری جس طرح نظم کو ایک موضوع کو کھول کے آپ سے ایڈریس کر کے پورا سرکل کمپلیٹ کرتے ہیں کہ خاموشی و دل سوزی سرمستی اور آنائی کی یہ وہ چیزیں جو لائک اٹینمنٹ اس کی بہت ضروری ہے کہ خاموشی جو ہے وہ لائک وائز لوگ جو ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں, دل سوزی کنٹینمنٹ, اور سرمستی جو ہے وہ پیشن, اور رانائی جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم اٹریکٹیونیس اور چارم اور ڈسٹنکشن. اور یہ جو پچھلے 4 اشعار گزرے ہیں یہ انہی سے بیسکلی ایسوسیٹڈ ہے. سو میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے جو مجھے میری ایک سادہ سی ریڈنگ ہے, بڑی پرائمری اور بڑی بیسک سی, اس کے اندر بہت گنجائش ہے ٹو فردر ریڈ اینڈ ریزالو اٹ. میں اتنا ایلیکوینٹ نہیں ہوں کہ ایک اسکالر کی طرح ایکسپلین کر سکوں, بٹ میں کیا سوچ رہا ہوں یا کس طرح ریڈ کر رہا ہوں یا کس طرح ایکسیس کر رہا ہوں, میں نے تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کی ہے. اور ہاں اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو سمیٹیں. تھینک یو ویری مچ فراز بھائی, یہ تو مطلب بہت اچھا آپ نے اس میں مطلب وہی غوا سے محبت کا اللہ دیں گے والا کہ ہر قطرے میں جو ہے دریا کی گہرائی. اصل میں مجھے تو اور لوگوں کا تو نہیں پتا, لیکن جنرلی ون آئی ریڈ اقبال اس میں اسپیشلی وتھ ہز غزل, ایک تو آپ دیکھ پتا, لیکن جس طرح کی وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قافیے لے کر آتے ہیں, اف یو کین سی دیٹ اس میں پہنائی صحرائی, اس میں ایک طرح کی آپ دیکھیں امیجری اسپیشلی اقبال کے ہیں وہ اس میں اس غزل میں از ٹرائنگ ٹو پریزنٹ سم کائنڈ آف مطلب وسعت بہت لمبی. تو آپ دیکھیں نا تو صحرائی اور سینائی اور مطلب ایک دوام چیز میں ہے, مطلب جس طرح عربی میں جس طرح ہمارے پاس لفظ ہے نا کہ ایک چیز ہے, ایک لفظ ہے
रहमान है, तो उसका अगर आप रहीम जब उसका आप करते हैं तो दैट मीन्स कि इट इज परपेचुअली इटर्नल, मतलब कि परवरदिगार आलम रहमान तो है ही है, मतलब उसकी रहमत आपको, लेकिन वो रहीम भी है, यानी उसकी रहमत किसी भी वक्त कम नहीं हो रही, इट इज परपेचुअल। इसलिए अगर आपके वहाँ पर आपके पास दोस्त का आता है तो वहाँ पर रफीक आता है, मतलब कि वो बंदा जो आपके साथ हर दम हो, मतलब उसकी याद हो आपके साथ। ये जो खींचते हैं इसमें ये मतलब ये लगा के अरबी में, तो वो दवाम पैदा करने की कोशिश होती है उसमें, मतलब आप आहंग से ही आपको समझ में आता है। तो मुझे नहीं पता आपकी क्या क्या थॉट है मुझे नहीं, स्पेशली आप फॉर दिस वन। एब्सोल्युटली आप बेसिकली सही बात कर रहे हैं, और मुझे भी रीडिंग करते वक्त ये बड़ा एहसास होता है कि जनरली गज़ल में काफ़िया अगर लगाया जाता है तो वो किसी चीज़ को कंटेन करने के लिए लगाया जाता है कि यहाँ पे गुफ्तगू को इस तरह समेटा जा रहा है। और इसके अंदर इसलिए जो मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरती है इसके अंदर, कि पहनाई, सहराई, सीनाई, यकताई, गहराई, उसके फोनेटिक एतबार से तो उसके अंदर खूबसूरती है, वो खींचती है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे एक तसलसल भी क्रिएट करती है और कंटेन करने के बजाय उसको और बढ़ा देती है। तो जो लाइक अगेन जो पूरा मूड और सेंटिमेंट भी सेट करती है इस पोएम का। एंड विद इकबाल, आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड दिस कि जनरली, मुझे तो नहीं पता बाकी शायरों का क्या इतना इसमें हुआ है, but in generally with Iqbal I've seen he tries to bring the cosmos in relation with the man and not man with relation to the cosmos, यानी कि एब्सोल्युटली। वो जो कुरान में बात है ना कि ये दुनिया हमने और चांद तारे जो हैं सब इंसानों के लिए पैदा किए। हाँ, जनरली मुझे नहीं पता कि बाकी शायर के साथ अगर आपके पास कोई ज़हन में कोई शेर वगैरह हो किसी वो गज़ल का, जनरली शायर जो है अपने आप को इस दुनिया में मुतल्लक देखना चाहता है, और बेशक। एंड व्हेनेवर ही टॉक्स अबाउट हिज लवर या बिलवड, वो दुनिया के इस्तारे यूज करके एक्सप्लेन करना चाहता है। बट विद इकबाल ऐसा लगता है कि ही लुक्स इनटू द कॉस्मोस एंड ही सेज कि भाई दे आर इन रिलेशन टू मी। उनकी नज़म मस्जिद कुर्तुबा में भी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, सिलसिला रोज़ शब रोज़ शब नक्शरे हादसा, इतनी बड़ी चीज को लेकर फिर वो इंसान के ऊपर लेके आ जाते हैं कि भाई इश्क है असल चीज, इश्क यहाँ पे। हाँ, इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये जो पहला जो लफ्ज है ना, कि ये गुम्बद मीनाई, लाइक खाली इटसेल्फ, लाइक बेसिकली इस्टेब्लिश करना शुरू करता है कि दुनिया खाली क्रिएट नहीं की गई, किसी खास मकसद के लिए क्यूरेट की गई है, और इंसान जो है वो बेसिकली लाइक उसको रियलाइज करे। और मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इसके अंदर जो खूबसूरती है कि एक तो एग्जिस्टेंस को लेके एक सवाल किया गया, फिर उसके बाद सर्टन आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट की गई, और सामने वाला जो रीड करते करते अपने आप को वो बिल्कुल वो जो खुद ही प्रोटैगनिस्ट से जा मिलता है और इमेजिन करना शुरू करता है कि लाइक वो कॉस्मोस उसके इर्द गिर्द आ जाती है। तो आई थिंक, और इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विंड जो है, ब्रीज की जो बात हो रही है, कि वो बेसिकली एक इशारा है एक इंसान के लिए भी, कि वो बेसिकली जब महसूस करता है और इस बात का एहसास पैदा होने लगता है इंसान को कि थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली इंसान के, ये जहाँ तेरे लिए है बेसिकली बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, तेरे गिर्द घूमता है। तो वही है कि इट एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा ये भी लगता है कि इकबाल जो है वो लाइक खाली ये भी नहीं कहते कि सारा सिस्टम तेरे लिए है। मुझे लगता है कि वो ये भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं बार बार कि देयर इज, जब वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं सारे कॉस्मोस को और सारे उस नेचर को, तो वो साथ साथ उसको जिस तरह ह्यूमनाइज कर रहे हैं, जिस तरह पर्सोनिफाई करते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल वैसे ही लगाते हैं कि इंसान से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इंसान की जो एफर्ट है और वो बहुत मैटर करती है, और उसका जो रिलेशनशिप है कॉस्मोस से वो बहुत बहुत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। जी। um, और इन जनरल विद इकबाल जो मैंने नोटिस किया है कि अदर मतलब उनकी बाकी पोएम्स की तो अलग बात है, बट स्पेशली इन दिस वो गजल इस पे और वो भी उनकी मशहूर है ना वो गजल की कभी ए हकीकत मुंतजर। नजर नजर आ है क्या and बात है। and yeah, and even in that I mean he's talking, I mean उनके motifs वहाँ पर जनरली इस्लामिक है, हम्म, लेकिन मतलब he he frames it in such a way that it becomes universal। हम्म, कि वो उसमें उसको उस गजल में भी एक शेर है कि आई फॉरगॉट वो
نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں. ہوں، It is purely related to Muslim history, and especially with South Asia, it's not a very matlab welcoming history. matlab especially اگر ہم لوگ انڈیا میں لیں تو ہوں، غزنی کا حملہ اور یہ چیز is taken a bit negatively. ہوں، But انہوں نے اس طرح فریم کیا ہے کہ that that phrase has been used and sung by Lata Mangeshkar in an Indian film, yeah. and everybody takes it in that way, and they don't take it Islamically. یہ چیز اقبال کے یہاں مطلب باقی شعروں میں but in his غزل he brings out this phenomena کہ ہاں your universality in his words is different. ایبسولوٹلی. اور وہی ہے کہ ہم فاروق صاحب بھی اس کے بہت جو ہے اسٹریس کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے بیسکلی لائک سیاست دانوں نے چکلی ہیں بیسکلی اقبال کو، اور اقبال کو بیسکلی خاص مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری بھی اس دن کسی ایک ینگ ریڈر سے بات ہو رہی تھی، اور میں شروع میں بڑا مجھے ڈر لگتا تھا ایکچولی پوئٹری اور لٹریچر کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے کہ لائک کیونکہ میرے ارد گرد بہت سارے لوگ تھے وہ ریڈنگ یہ کرتے تھے کہ مجھے تو یہ سمجھ آیا. تو مجھے بیسکلی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ آئی آلویز انیشلی آئی فیلٹ لائک این آؤٹ سائڈر کہ میں ایک لینگویج ہے بڑی بیسک سے سیکھ رہا ہوں، اور تو تھنگ از میں اپنی ازمپشنز جو ہے وہ کس طرح امپوز کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آیا، کیونکہ میں ایسے انوائرمنٹ میں بڑا نہیں ہوا کہ جہاں پہ روزمرہ کی زندگی میں لینگویج ایسے استعمال کی جاتی ہو. اور تو جنرل ریڈرز یہی ہوتا تھا کہ لائک مجھے ایسے سمجھ آیا، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واز لٹل ایفرٹ آن واٹ دا رائٹر از ٹرائنگ ٹو سے. اور اقبال کے کیس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے اسپیسیفکلی اپنے مفاد کے لیے بیسکلی ریڈنگ کرتے ہیں اور ایک اپنی آرگیومنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اقبال کو بڑا کنٹین کرتی ہے. اور اس کی ان کی جو پوئٹک سینسیبلٹی ہے، اور جو ایسا فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ جو ایک ایبسٹریکشن کے اندر اس میں جو سینچویلٹی ہے ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے اور اس سے پلیجر نہیں ڈرا کرتے. تو اقبال پروفٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن پلیجر کے لیے نہیں بیسکلی ریڈ کیا جاتا، جو بیسکلی بڑا ایک نقصان کا باعث ہے. جی اسی غزل سے ایک ریلیشن میرا اس طرح کی I had a friend who was quite younger than me, and he was in kind of a crisis, very talented, بہت talented, and he was in a crisis کہ میں اب کروں کیا، مطلب he was very young. تو میں نے اس کو جو ہے نا ایک لیٹر ٹائپ لکھا، اور اس میں نے لیٹر میں جو ہے پوری غزل جو ہے کہ شعر جو ہے نا میں نے ہر پیج پہ لکھے. اور یہ جو بات ہے نا کہ لالائے صحرائی، یہ جو بات ہے بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالائے صحرائی، یہ جو وہ اے لالائے صحرائی پہ بات ہے نا کہ منزل ہے کہاں تیری، ان دا سینس کہ دونوں لوگ مطلب اقبال بھی یہاں پر اس مطلب صحرا میں آ گئے ہیں، and that lala sahra is already there. So Iqbal has come into the wilderness of that flower, and then he asks him कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, and because the flower cannot speak, Iqbal speaks on the flower's behalf. So मतलब कि I was trying to tell my friend कि भाई the thing that you seek, I mean there is no manzil. I mean, you have to go through the cycles of life. You have to go through, and then you somehow, get into the grind, and you find that bliss. You cannot say कि मैं मंजिल तय करूँगा फिर मैं अपना बनाऊँगा, but in somehow when you go through the flow, you find your place. And तो मैंने इसको इसी तरह जो है एड्रेस किया था इसमें. آپ اپنی ریڈنگ اس میں مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں کیا ہو. مجھے آپ نے بہت صحیح بات کی، اسی سے مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ بالکل اقبال کا ایک جو شعر ہے نا کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہوں تو محمل نہ کر قبول. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بیسکلی لائک کہ منزل جو ہے، کہ فیض صاحب نے بھی اس کو بیسکلی بڑا اس کے اوپر اچھا ایک شعر کہا ہے کہ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح. تو انسان اسی جستجو کے تھرو اپنی، اور آپ نے جو بھی ینگ جن کی بات کی نوجوان کی، اسی طرح میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کرتا ہوں جو اپنا مجھ سے ڈسکشن کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف پرپس کے لیے جب وہ یونیورسٹیز کے اندر ماسٹرز اور انڈر گریڈ پروگرام کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو میں نے انفیکٹ اقبال سے ہی ڈرا کر کے اسٹریٹجی بنائی ہے ان کو انگیج کرنے کی، کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اقبال کا جو کانسیپٹ ہے کہ لائک آپ اپنی کوالٹیز ہیں اس کو بیسکلی ریفائن کریں،
ٹھیک ہے. اپنی جو خودی جو ہے وہ خالی ایسے ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اسے بلڈ کرتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور وہ جو آپ کی کوالٹیز ہیں, آپ کی جو خوبیاں ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بنا بتائے کہ یہ اقبال سے آ رہی ہے یہ چیز یا میں اقبال سے ڈرا کرتا ہوں, تو میں ان اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھ رہے ہو تو اس بات کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرو کہ تمہیں کیا کوالٹیز ہیں جو ڈیولپ کرنی ہیں. یہ نہیں کہ میں اگلے 10 سال میں کیا جاب کروں گا یا کہاں پر میں کہیں کسی بڑی کمپنی میں کوئی ڈائریکٹر لگا ہوا ہوں گا, بات یہ نہیں ہے. اور جنرلی یہی چیزیں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں اسی کی انزائٹی ہے. میں بہت ایک بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی پروفیشنل لائف میرے ارد گرد میں لوگوں کی یہی دیکھتا ہوں کہ ایمبیشن ہے, اور وہ ایمبیشن جو ہے وہ بہت ہی لائک ایک مینوفیکچرڈ ایمبیشن ہے کہ لائک ایک سرٹن ڈیزگنیشن اچیو کرنی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی ایک نئی زندگی میں آج کی ماڈرن لائف کے اندر بڑی اینزائٹیز ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم بہت کم کام کرتے ہیں اپنی کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میں ان اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ فوکس کرو, سوچو کہ کیا وہ خوبیاں ہیں اپنے اندر, اپنی ذات کے اندر جو ڈیولپ کرنی ہے, اور اس کے لیے بیسکلی کیا راستہ چاہیے ہوگا, کیا اپرچونیٹیز درکار ہیں. میں نے کہا اسٹیٹمنٹ آف پرپز اس بارے میں ہونا چاہیے. تو اینڈ پھر جب وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں اقبال ان کو انٹروڈیوس کرتا رہتا ہوں کہ یہ دیکھو یہاں اقبال کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو یہاں اقبال کیا کہہ رہا ہے. اینڈ دیٹ ریلی 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 ہیلپس بیسکلی. اور جس طرح اسی سے جو آپ نے بات کی کہ مجھے لگتا ہے روح عرضی آدم کا جو استقبال کرتی ہے وہ بہت خوبصورت ایک نظم ہے اسی اعتبار سے کہ ایک آدم جو ہے دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں, اور جو اسپرٹ ہے دنیا کی بیسکلی وہ ایک آدم سے کیا بات کر رہی ہے, کس طرح ویلکم کر رہی ہے. اور یہاں لالہ صحرائی کا جو میٹافر ہے بڑا خوبصورتی سے انہوں نے بیسکلی ایسوسیٹ کیا ہے بیسکلی کہ لائک ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو پوائنٹ آف اوریجن ہے وہی آپ کا پوائنٹ آف ڈیسٹینیشن بھی ہو. وہی صحرا جو ایک فکس جگہ پر موجود ہے, اگر اس کو وہ بریز نصیب نہیں ہوگی تو وہ آگے بیسکلی لائک نہیں بڑھ سکتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک انسان کے اندر آگے بڑھنا, پروگریس کرنا, اور ساتھ ساتھ معاشرے کا پروگریس کرنا, اور اس کی انڈیویجویلٹی اور اس کی جو ذاتی خوبیاں ہیں اس کا بیسکلی ڈیولپ کرنا, یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہے اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. اینڈ اگر آپ دیکھیں کہ جو ایون جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اقبال کا, وہ کافی اس چیز کو سپورٹ بھی کرتا ہے کہ ایک معاشرہ ایک انڈیویجول اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے اور اپنی ایکسلنس کو اچیو کرتا ہے, اور وہی اس کا ایک معاشرے کے اندر کنٹریبیوشن بھی ہوتا ہے. جو جس پہ میں کل رات میں کسی سے بات کر رہا, سوری میں جو ہوں وہ ٹینجنٹ پہ نکلنا نہیں چاہ رہا, کہ آپ دیکھیں کہ فیض ہیں, فیض نے ایک بیسکلی خاص طور سے لیگیسی بیسکلی لائک اقبال کی کچھ سرٹن امیجری اور سرٹن آئیڈیاز اور سرٹن کانسیپٹس اور پوئٹک ڈیوائسز اور میننگ اسٹرکچرز کو یوز کیا ہے. اور ساتھ ساتھ نون میم راشد بھی ہیں, انہوں نے بیسکلی لائک دا تھنگ اس کو دونوں دو مختلف چیزوں کو لیا ہے. لیکن ہاں اقبال وہ ڈائریکٹلی ڈرا نہیں کرتے اقبال سے, لیکن ان کے یہاں جو ایک سینس آف ان کا جو دونوں میں اختلاف ہے بیسکلی, اور جو ڈیورجنس ہے کہ لائک ایک جگہ آپ ایک رومانس ٹو ریئلزم کی ایک کروٹ ہے اور اس کے جو ایک توازن ہے اس کے بارے میں ایک بات ہے, دوسری جگہ جو حلق یہ انفرادیت کے اوپر جو بات کرتے ہیں راشد صاحب کہ the thing is human excellence, کہ آپ اپنے poetic endeavor میں ہیومن ایکسلنس کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں اور وہی آپ کے معاشرے کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. آپ خالی کمیونسٹ اور ایک پولیٹیکل شاعری کر کے جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوشن از لائک اے لوور کائنڈ آف کنٹریبیوشن. تو خیر میں نہیں اس کے اوپر زیادہ تبصرہ کرنا چاہ رہا, بٹ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ خالی فیض کیا نہیں ہے, اور لوگوں کو بھی اور پوری ٹریڈیشن کو اقبال کس طرح متاثر کرتے ہیں. Because we've almost last 10 minutes ہیں فراز بھائی, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب کیونکہ ہم لوگوں نے اقبال کی اس اسپیسیفک غزل کے بارے میں بات کی, اس میں آپ نے آئیڈیاز دیے, اقبال کی غزل کا جو مجموعہ ہے ان جنرل اردو زبان میں, where does he sit different from the rest of the, کیونکہ اب جیسے ہم لوگ کو ایک صاحب نے بتایا کہ بھائی زبان میں اگر اردو زبان میں اٹھایا جائے گا تو 4-5 نام ہی آئیں گے, کہ ایک تو سعودہ آئیں گے, ایک میر انیس آئیں گے, میر تقی آئیں گے, اور چوتھے پہ انہوں نے اقبال کو رکھا ہے کہ مطلب یہ لوگ 4 لوگ ایسے ہیں جن سے اردو زبان بنی ہے, مطلب ہماری روز روز کی بول چال. and he doesn't place غالب in that because he says کہ غالب تھوڑا سا ایک الگ اس میں سینس میں ہے, and he's still in that tradition of Urdu ghazal. But with Mir, with Anis, with Sauda, and with Iqbal, they've created a new world, but and each is independent to each other. So I don't know where do you stand on this, but Iqbal ki ghazal Urdu mein
باقی جگہ سے مطلب باقی شاعروں سے کس طرح مختلف ہے, کیا اس میں؟ آئی تھنک مجھے جو ہے میں یہاں پہ خود یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنا اوپینین کم شیئر کروں, بٹ جو اسکالرز ہیں جو بات کریں, میں فاروقی صاحب کو دوبارہ یہاں ریفر کروں گا. وہ کہتے ہیں اپنے پیپر کے اندر کہ اقبال جو ہیں ایک تو فرسٹ آف آل اتنی ساری لٹریری ٹریڈیشنس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور ایک بہت واسٹ پینوراما ڈرا کرتے ہیں, جو شاید ہی دنیا میں کوئی شاعر ہے بیسکلی جس نے اتنا واسٹ پینوراما ڈرا کیا. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر رائٹر جو ہے, ہر پوئٹ جو ہے, وہ اپنی لٹری ٹریڈیشن کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کی لٹری ٹریڈیشن کی خوبیاں ہوتی ہیں اور ایک پورا ایک سلسلہ ہے جو وہ بیسکلی لائک انہیرٹ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے بیسکلی اسی سلسلے کی جو یعنی اس کو جو اس کا ایک معیار جو ہے وہ بیسکلی اقبال از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف کہ پوئٹ ایسوسیٹڈ, کہ اس نے بیسکلی لائک وہ ایک پار ایکسلنس والی چیز ہے کہ انہوں نے ہماری لٹری ٹریڈیشن کے اندر جتنی بھی وسعت ہے اور جتنی بھی ویرائٹی ہے, ڈیٹیل ہے, کہ رومی سے لے کے حافظ سے لے کے بے دل سے لے کے جہاں تک, اور اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو جتنی بھی جو ورلڈ آف آئیڈیاز ہیں ان کو سمیٹ کر جس طرح انہوں نے کانکریٹ کر دیا ہے بیسکلی, اس کی بہترین مثال نہیں ہے. اور کہ ہماری لٹری ٹریڈیشن کو کوئی اس سے بہترین اس سے زیادہ خوبصورتی سے کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا. ایک اور آخری بات جو مجھے لگتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ یہی ہے کہ لائک کہ اقبال جو ہیں وہ بیسکلی لائک کبھی, اور ہم جیسے لوگ جو آج ایک ماڈرن لائف کے اندر اور جو پوسٹ کولونیل لینڈسکیپ میں رہ رہے ہیں اور وی آر ٹرائنگ ٹو میک سینس آف دا ورلڈ اراؤنڈ اس, اقبال کے کام سے انگیج کرنا ایکچولی از سم تھنگ وچ از لائک ویری ویری لائک وہ ہمارے لیے بیسکلی اس کے اندر بہت کچھ انفارمیشن ہے ٹو ایکچولی لرن فرام اور ٹو تھنک اباؤٹ. لائک اس کو اگر ہم اپنے خالی مقصد کے لیے استعمال نہ کریں, ریڈیوس نہ کرنا شروع کریں اور واقعی میں کہ اقبال کی پوئٹکس سے انگیج کرنا شروع کریں, تو ہم وہ مقام کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے جو میں یہاں کہنا چاہوں کہ ہمارے جو اقبال کے ایک سٹائل نہیں ہے, اقبال کے یہاں بہت ویرائٹی آف سٹائلز ہیں, اور جو بہت ساری ٹریڈیشنس کے اندر ہماری ٹریڈیشنس کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ سورسز سے آ رہے ہیں, لیکن وہ جتنے بھی سٹائلز ہیں, چاہے وہ غزل ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی نظم ہو یا کسی بھی اور فارمیٹ میں بیسکلی ایگزسٹ کرتے ہیں, جو ڈفرینٹ فارمز لٹری فارمز اور سٹائلز ہیں, اقبال نے ان کو پرفیکٹ کر دیا. آپ اس کے اوپر اس سے بہترین کام پروڈیوس کرنا از almost impossible. So ہاں, اقبال like in a way like اگر اردو literature actually like has a one person to represent Urdu literature or Urdu literary tradition, that's Iqbal. تھینک یو. فراز بھائی ایک لاسٹ کامنٹ کہ جنرلی ہم لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اردو زبان بہتر وہ ہے کہ جو مطلب جو گنگا جمنی ایریا میں بولی جاتی ہے. اقبال کمنگ فرام پنجاب, ڈو یو تھنک ان کا کچھ پنجابیت کا کچھ اثر آیا ہے اس میں, مطلب ان کی زبان کا اس میں, یا اردو کو انہوں نے ایک الگ ہی لیول پہ لے گیا؟ مطلب جیسے بہت سارے مجھے ایک جگہ پڑھنے میں آیا تھا کہ رابندر ناتھ ٹیگور واز اے بٹ apprehensive of اقبال for not writing in Punjabi and stuff like that, اور ان کی اردو شاعری میں بھی کچھ پنجابیت کا کچھ الگ نہیں مل رہی. ڈو یو تھنک یہ کوئی مطلب does this need further study, یا اقبال کی پنجابیت is not a concern for I think anyone? مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگین اردو اور ہندی کا کیس بہت ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ کہ لائک یہ دونوں لائک کوئی ریجن لائک دیز آر کاسموپولیٹن لینگویجز, رائٹ. لائک میں بھی بیسکلی ایک ایسی سوسائٹی میں بڑا ہوا جس میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ اردو کے اراؤنڈ بھی لائن ڈرا کرنے کی کوشش کریں کہ اردو یہ ہے یا اردو یہ نہیں ہے. اینڈ آئی ریئلی تھنک ایک کاسموپولیٹن لینگویج ہے. اگین فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی لینگویج جو ہے لوگوں کو بانٹتی نہیں ہے, جوڑتی ہے. اور جہاں تک آئی تھنک اٹس ڈیفینیٹلی ورتھ اسٹڈیئنگ کہ اقبال کا جو ہے وہ بیسکلی لائک جو آپ کے پنجاب کا جو لٹری ٹریڈیشن ہے اور جو اسپیشلی لائک آپ کا مسٹیکل ٹریڈیشن, وہ تو بہت رچ ہے, بہت بہت رچ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اقبال ان کو کتنا ریفر کرتے ہیں, کتنا بیسکلی لائک ان آئیڈیاز کو, ان کانسیپٹس کو جو ہے ریفر کرتے ہیں. آئی تھنک وہ تھوڑا سا دیکھنے والی بات ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہر شاعر کی ایک اپنی ایک جیسے اکیڈیمک ریگر بھی ہوتی ہے نا, ان کا ایک اپنا انٹرسٹ بھی ہے. انہوں نے جو ہے وہ آئی تھنک اپنے آپ کو ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی اسٹل کیپٹ ہمسیلف گلوبل اینڈ انٹرنیشنل ان ٹرمز آف ہز ریلیونس, کہ وہ دنیا بھر میں جو ورلڈ آف آئیڈیاز ہیں ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. اینڈ آئی ریئلی تھنک کہ اگر انہوں نے اپنی خالی ریجن کو سیلیبریٹ کیا ہوتا,
کیونکہ ایک اور یہ چیز ہے, اب ڈاکٹر نعمان الحق یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اقبال کو ہیومنائز کرنا بہت ضروری ہے. ان کے اندر انسانی, وہ انسان ہیں, the thing is ان کے پرسنل ایک ہیومن موٹیویشنز بھی ہیں, اور ہر انسان, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے تو مجھے almost feels like کہ he believes کہ ان کا کام جو ہے in a way is prophetic in the sense کہ ایک وہ میسج دے رہے ہیں اور کسی کے لیے, اور پوری دنیا سے ایک وائڈر اس سے ایڈریس کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ 2 ملی نغمے لکھے نا اقبال نے, کہ ایک تو سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا جنہوں نے ارلی اپنی لائف میں لکھا, اور دوسرا جو ہے انہوں نے پھر بیسک جب وہ ان کی پرسنل ایوولوشن بھی تو ہو رہی ہے. اقبال کا پہلا کام اگر آپ ہمالیہ اٹھائیں اور پھر اس کے بعد اقبال کا جو ایوالو ہوئے ہوئے اقبال کا جو کام ہے اٹس سلائٹلی ڈفرینٹ. ان کی لائف میں بھی اسٹیجز ہیں, پروگریشن ہے, ایوولوشن ہے. اور تو اس میں دوسرا جو ان کا ہے کہ چین اور اب ہمارا ہندوستان ہمارا رہنے کو گھر نہیں ہے, یہ تو اٹس سارا جہاں ہمارا. So I really think like maybe he tried to actually stay away specifically from like اپنا کام کوئی region specific جو ہے. اور دوسرا اس کا تعلق اس چیز سے بھی کہ آپ کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بیسکلی کس ٹریڈیشن کے اندر ہو رہی ہے, آپ کے کون سے علماء آپ کے استاد ہیں. ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ہر اس ٹریڈیشن کی ایکسس ہو جہاں پر وہ رہتا ہے. تھینک یو فراز بھائی آپ کے ٹائم کے لیے آج. بیکاز مجھے لگ رہا ہے ٹائم کی وجہ سے زیادہ پارٹیسپینٹس نہیں آ پائے انفارچونیٹلی, لیکن بٹ آئی ہوپ یہ ریکارڈنگ ہم کر کے اس کو اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ دس ول بی گڈ. Just going out, if somebody wants to reach out to you or look at your work, where do they have to find you? آئی تھنک زیر زبر پیش پہ ہی میں موجود ہوتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سب لوگوں کی توقعات کو تو پورا نہیں کر سکتا, لیکن جو امپورٹنٹ کویسچنز ہوتے ہیں میں ان کو ضرور کوشش کرتا ہوں کہ یا تو خود جواب نہیں دے سکوں تو میں اسکالرس کی طرف ان کو ریڈائریکٹ کر دیتا ہوں کہ آپ ان اسکالر کا کام پڑھ سکتے ہیں, یہاں پر یہ موجود ہے. اور اس کے بعد میں نے ایون اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی بہت ساری ریسورسز ینگ پڑھنے والوں کے لیے آلریڈی جمع کر دی ہیں کہ ان کو اگر کوئی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنی جرنی تو بیسکلی یہ وہ ریسورسز ہیں جن کے تھرو وہ بیسکلی ایٹ لیسٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اور جو کچھ جنرل مسکنسیپشنز ہیں ان کے بارے میں بھی, اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے کوئی یعنی علم کا دعویٰ نہیں ہے. میں بیسکلی لائک کوشش یہی ہے کہ سیکھ رہے ہیں ان دا پروسیس, اور اچھی نیت اور پازیٹیوٹی کے ساتھ اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کریں. انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی خطرناک جگہ بھی ہے, لوگ بہت جلدی آفینڈ ہو جاتے ہیں اور بڑا آسان ہوتا ہے. بٹ کوشش میری یہی ہے کہ لائک اپنے پروجیکٹ کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ اسکالرس کو پریزنٹ کروں اور ان کا کام پڑھنا ہمارے لیے لائک ہماری بیسکلی. یہ ہمارے ساتھ ایک فرقان صاحب انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ کوئی فونیٹکس کے اوپر کوئی بات ہے, کوئی بک وغیرہ آپ سجیسٹ کر سکیں جاتے جاتے. فونیٹکس کے اوپر آئی تھنک فونیٹکس کا تو ایک تعلق لائک ایک تو آپ کا ایک پورا ایک پروسیڈی کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ آپ جو ہے عروض پڑھیں اور سیکھیں. حقین وہ ایک بہت اسپیسیفک قسم کا علم ہے. لائک شاعری کے ساتھ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ آرٹ بھی ہے, علم بھی ہے, سائنس ہے, آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم فونیٹکس جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت انٹیوشن والی چیز ہے. اگر جب ہم ریڈ کرتے ہیں اور جب آپ عروض آپ کو سمجھ آنے شروع ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ بھئی پوئم کے اندر اس کے انٹرنل رائمز کیا ہیں, اس کی انٹرنل اسکیمز کیا ہیں. تو اگر اسپیسیفکلی اگر آپ تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر سکیں کہ فونیٹکس اور پوئٹری کہ اگر آپ اسپیسیفکلی کیا ریڈنگ کے حوالے سے, پرفارمنس کے حوالے سے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو میں اس کے لیے آپ کو اسپیسیفک چیز ریکمینڈ کر سکتا ہوں, ڈھونڈ سکتا ہوں. آن ٹاپ آف مائی ہیڈ اگر میری نہیں بھی ہوگا بھی میں آپ سے بعد میں چیزیں شیئر کر سکتا ہوں. بٹ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ریفائن کرنا چاہ رہے ہیں, جو میں کہتا ہوں سب کو کہ آپ بلند آواز میں پڑھیں. لائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر پرومپٹس شیئر کرتا ہوں کہ بیسکلی لائک کہ آپ کس طرح اگر ریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں انٹرنل رائمز ڈھونڈیں, جو ہر لفظ ہے بیسکلی لائک آپ اس کو انجوائے کریں. اقبال کے یہاں بیسکلی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ آ رہا ہے تو ہا جو ہے وہ بیسکلی آپ نے اس کو رینڈر کرنا ہے, وہ پارٹ آف ایکسپریشن ہے. تو بالکل ایسے کہ فونیٹکس کے اعتبار سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ انڈیویجولی ہم لوگ کو بہت پریکٹس کرنی چاہیے, اور پھر دیکھیں گے جو فونیٹک ریلیشن شپ ہے جس طرح ہم لوگ نے بھی یہاں بات کی کہ چھوٹا سا واول ہے یہ, اور وہ بیسکلی کس طرح جو ہے وہ میوزیکیلٹی اس کے اندر پروڈیوس کرتا ہے. تو ہاں اگر آپ پروسیڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا فونیٹکس کی, یا آپ لائک میلڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اگر آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے تو میں اس کے حوالے سے آپ کو کچھ سجیسٹ کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کے پیج پہ یہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ
بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. بٹ آل ان آل فراز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آگے بھی کچھ سیشنز اگر ہو سکیں تو ہم لوگ کریں گے آپ کے پاس وقت رہا تو. انشاءاللہ اینڈ تو سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے بیسکلی لائک جو ہم لوگ کا بہت اچھی گفتگو ہوئی, مجھے بڑا اچھا لگا, اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور بیسٹ آف لک. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ویلیوبل ہے, اور آئی تھنک ہم سب جو ہیں وہ ایک بڑے سمندر میں قطرے کا کام کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے, اور وہ قطرہ اپنے آپ میں دریا ہے بقول اقبال. تو آئی تھنک یہ ساری ایفرٹ جو, اور میرا بھی ماننا یہ ہے کہ آن لائن جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں سب کو ہم سب مل کے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں, سپورٹ کریں, اور اچھی ایک چیز جو ہے وہ لائک ود ایچ ادر سپورٹ, لائک ہم لوگ ایک اچھی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. میں جو ہوں نیگیٹو نہیں ہوں, پیسمسٹک نہیں ہوں, آئی ایم اسٹل ویری آپٹمسٹک, لینگویج کو بھی لے کے اور نئی جنریشن کو بھی لے کے, کہ ہوپ فلی اس میں سے کچھ جو ہیں وہ شاہکار ضرور نکلیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.